سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عادل الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفعل والمروى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ کی ذکر اللہ نے اپنے ذکر کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر میرا ذکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جس خطے پہ ہو جس جگہ پر ہو حدیث میں ہے کہ وہ جگہ جو ہے آسمان والوں کو چاند اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتی ہے اور ذکر کی افضلیت میں قرآن کی بہت سی آیات ہیں احادیث ہیں بہت زیادہ جس طرح حدیث میں حکم آتا ہے اللہ کے ذکر کی مجلس کا کہ جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی حمد کرتے ہیں جہر ہو یا دل میں ہو جس طریقے سے بھی جہر کہتے ہیں اونچی آواز سے خفی کہتے ہیں نیچی آواز سے دل میں تو وہ جگہ اس قدر بابرکت ہوتی ہے وہ مجلس اس قدر بابرکت مجلس ہے کہ اس مجلس کے اندر اللہ پاک بندوں کی دعاؤں کو سن لیتا ہے اس مجلس کے بارے میں جو احادیث میں ذکر ہے کہ آسمان سے اس جگہ پر جہاں بیٹھ کے آدمی ذکر کرتے ہیں اللہ کا فرشتے اس قدر نازل ہوتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں جس وقت آپ اور میں یہاں موجود ہیں اس سے بڑی کوئی مجلس ہو سکتی ہے کتنی بڑی بڑی مجلس ہو رہی ہیں دنیا کے اندر جس کو سب کہہ رہے ہیں بہت بڑی مجلس ہے بہت بڑی میٹنگ ہے انگلش میں میٹنگ کہتے ہیں اس کو بہت بڑی میٹنگ ہے اور جس کو اللہ پاک یہ اعزاز بخشے اتنی قیمتی چیز ہو اس میں میرا اور آپ کا موجود ہونا کس قدر اللہ کی رحمت ہے یہ ہے اللہ کی رحمت یہ ایسی چیز ہے کہ زور بازو سے نہیں ملتی دولت سے نہیں ملتی طاقت سے نہیں ملتی یہ خالص اور خالص جس پہ اللہ کا فضل اور رحمت ہو وہ مزے کرتا ہے معمولی چیز تو نہیں بھائی کتنی بڑی مجلس سے آپ بتائیں کہ پورا زمین آسمان اس وقت جو ہے وہ فرشتوں سے بھرا ہوگا تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو سارے فرشتے ملین کروڑ فرشتے سب کے سب اس دعا کے ساتھ آمین کرتے ہیں کیونکہ دعا ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ دعا ہے یہ اللہ تو میرا وکیل بن جا کس چیز کے لیے کہ میری جتنی پرابلم ہیں جتنے معاملات ہیں جو کچھ بھی ہے مجھے پتہ ہے کوئی حل نہیں کر سکتا اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں حل کر سکے ختم کر سکے
تو بس میں تجھے اپنے سارے جو زندگی کے کیس ہیں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو میرا وکیل بن جا. اور فرشتے کہتے ہیں آمین. ملینز فرشتے وہ بھی ہوں نورانی زبانوں سے آمین کہہ رہے ہیں. اور اللہ نے بھیجا بھی اس لیے گیا ہو کہ جب وہ دعا کریں تو نے آمین کہنی ہے تاکہ میں قبول کر لوں. کیسے بہانے اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو جبھی تو ہے اس مجلس سے آخری نام جو ملتا ہے. اب یہ وجہ تو ہے کہ جب انسان ذکر سے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ تم تو بخشائے ہو گئے بھائی. اب کیا بچہ ختم ہی ہو گئے، تمہارے گناہ ہی ختم ہو گئے، ہم آرام سے جاری ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سین ہوتا ہے، عجیب حالت ہے یہ ذکر کی مجالس کی، عجیب حالت ہے. حدیث میں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے بعض بزرگوں کو کشف کرامات یہ حق ہے. ہمارے ہاں اہل سنت جماعت کے ہیں بالکل حق ہے، کشف بھی حق، کرامات بھی حق. اولیاء اللہ کے جو ہوتا ہے وہ کرامات ہوتی ہیں، معجزات جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے ہوتے ہیں، یہ حق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت الہی ہے کہ وہ کشف دیتا ہے بزرگوں کو. ڈپینڈ کرتا ہے حکمت کیا ہے اس کے پیچھے، کس وجہ سے اللہ پاک دے رہے ہیں یہ کشف، اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں بزرگ ہی جانتے ہیں. کیونکہ یہ تو ظاہر ہے بزرگ جو کشف دیا جا رہا ہے ان کو چمکانے کے لیے نہیں دیا جا رہا کہ بھئی وہ بس لوگ وہ جی چیز نظر آ رہی ہو یا کوئی ایسی چیز اونچا ہو رہے ہیں لوگ اور ان کے پیچھے ہیں. یہ تو ہوتے ہی نہیں، کیونکہ بزرگ تو وہ ہوتا ہے جس کا نفس نہیں ہوتا. بزرگ تو وہی ہوگا. پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بزرگ کی پہلی سیڑھی یہی ہے، اس کا نفس بنا ہوتا ہے، تب جا کے بزرگی پہ قدم رکھتا ہے. اسی تو ظاہر ہے. تو جس کے نفس ہی نہ ہو تو اس کو کیا خواہش ہوگی کہ بھائی میں بتاؤں آج میں نے یہ دیکھا ہے تو لوگ میرے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. نہ اللہ والوں کو تو میں نے ایسے دیکھا چھپتے پھرتے ہیں، بہت ہی چھپتے پھرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں عام لگوں، عام طریقے سے ہوں، لوگ مجھے عزت نہ کریں، میں عام طریقے سے پھرتا رہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. جو کام مجھ سے ہونا ہے اللہ نے اس شخص کے اندر وہ نورانیت ڈال دی ہوتی ہے کہ خود بخود لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جو الحمدللہ حق بات ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو اس کو کیا ضرورت ہے وہ ڈرامہ کرے ڈگڈگی بجائے کہ مجھے مانو تاکہ پھر میں حق پہنچاؤں. تو اللہ کی حکمت ہے کہ بعض بزرگوں کو اللہ پاک وہ کیفیات دیتے ہیں، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں آنکھ سے، اس کو کہتے ہیں کشف. تو اس طرح ہمارے نقشبندی ایک بزرگ تھے، اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا، بہت بڑے بزرگ تھے، اور بھی بہت سے بزرگ سے. تو اللہ پاک نے کو یہ کشف دیا تھا. تو حدیث سنتے ہیں بس الحمدللہ ہمارا ایمان حدیث مان جاتے ہیں. تو اللہ پاک یہ حدیث کی کا جو ہو رہا ہوتا تھا وہ ان کو دیکھ بھی لیتے تھے، ان کو نظر بھی آتا تھا، اور پھر اپنے مریدین کو بتاتے تھے. اس میں حکمت یہ ہوگی کہ اللہ پاک ہو سکتا ہے ان کو یقینوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں یا کیا وجہ ان کے جو مریدوں کو. تو ان کی حالت یہ تھی کہ جس وقت ذکر کی مجلس لگی الحمدللہ تو جیسے حدیث کے اندر فرشتوں کو جہاں اترنا شروع ہو جاتے ہیں تو آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ پوری جماعتیں فرشتوں کی آ رہی ہیں مجلس کے اندر. کیسی بات ہے، دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا نا، ہم تو بیٹھے ہیں، اب یہ ہو رہا ہے. فرشتوں جماعتوں تو اترتی تھی. اور جب وہ ختم خواجگان پڑھتے تھے، ختم خواجگان یہ ایصال کیا جاتا ہے بزرگوں کو، جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں سارے نبی پاک سے لے کے آخر بزرگ تک چلتا ہے سلسلہ، اس کو شجرا کہتے ہیں، شجرا. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے بزرگوں کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کہ بھئی اس کے پہلے اس کو ثواب پہنچائیں، بزرگوں کو ایصال کریں، اس کے بعد پھر ہم ذکر کریں، مراقبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے انعامات فضائل اس میں اترتے ہیں. تو دو تین چیزیں اس میں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ذکر کی مجلس کے جو جیسے حدیث کے اندر آیا ہے تو معین ایسی مشاہدات ہوتے ہیں بزرگوں، اور دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح ٹپک رہی ہوتی ہیں انسانوں پر، بارش کی طرح اس طرح رحمتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ سبحان اللہ، حیران رہتا ہے. کوئی نورانی ہوا ہوتا ہے انسان، کسی اللہ کا عجیب نور آ رہا ہوتا ہے، کسی پہ عجیب حالت ہوتی ہے تو اللہ والوں کو نظر آتے تھے، دیکھ لیتے تھے. اور دوسری چیز یہ کہ بھئی الحمدللہ اس میں یہ تقویت پہنچتی ہے کہ بعض دفعہ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی جب ذکر کرتے تھے ختم خواجگان کا، بزرگوں کا،
تو حضرات خود وہ بزرگ خود ہی حاضر ہو جاتے تھے، اب مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں آ کے اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے بھائی قبروں پہ یہ سال کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ پہ ہماری رحمتیں بھیج رہے ہو، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنے تمہارے پاس آئے ہیں، اور تو شامل ہو جاتے تھے اس میں. جیسے ہم نے فضل رشید رحمۃ اللہ کا پڑھا تو فرماتے تھے مدینہ منورہ کا سفر تھا ان کا، حج پر تھے، تو وہاں جب گئے تو وہاں اسی طرح اپنا مراقبہ اور یہ ذکر کی مجلس رات کو کرتے تھے اپنے جو مریدین کے ان کے ساتھ. رات ہوئی عشاء کے بعد اپنی جگہ پہ آئے، اللہ کا ذکر کرتے تھے وہ لوگ. جب ذکر کے بعد پڑھتے ختم خواجگان بزرگوں کے، تو الحمدللہ اس کمرے کے اندر جتنے بھی مدفون تھے اپنا جنت البقیع کے اندر سلسلہ نقشبند کے بزرگ سارے آ جاتے تھے وہاں پر، وہ دیکھ رہے تھے اور بتاتے کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں، فلاں کے لیے دعا کر رہے ہیں، فلاں کے ہم جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی اتنے ہمارے بیمار ہیں، کہتے ہیں نا یہ ڈرامہ نہیں ہے، بہت ضروری چیز ہے. فرماتے ہیں کہ جب موجود تھا میں تو بزرگ فرماتے ہیں تو میں مسجد نبی کے اندر ہی تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ بہت محبت کرتے تھے ان سے، نبی اکرم بزرگوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے. تو بیٹھے پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، آپ سے ساتھ ہی آ کے نا آرام فرمانا شروع کر دیا، اور منہ ان کی طرف ٹانگیں ان کی طرف تھیں اور منہ دوسری طرف تھا، بڑے آرام سے راحت فرما رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے ان کے ذکر سے، محظوظ ہو رہے تھے جب ذکر کر رہے تھے. تو جو اچھی چیز بتا رہا ہوں دعاؤں کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جس وقت وہ دعا مانگنے لگے تو تمام ساتھیوں کی جو سے اپنے ماں باپ سب کی دعائیں مانگی بھی، کسی نے کیا دعا کروں کچھ یاد آ رہا ہے اس نے دعا کی تھی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو نبی پاک ان دعاؤں کو اللہ تک پہنچا رہے ہیں، ہم کو دیکھا پہنچا رہے ہیں. یہ ذکر کی مجلس کی بات کر رہا ہوں دوستوں، معمولی چیز نہیں ہے، بڑی قیمتی چیز ہے. آپ لوگ آتے ہیں کچھ ہمت کرتے ہیں، کچھ سیکریفائس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بہت بڑا انعام لے کر جاتا ہے. اگر ابھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ یہ کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ہوتا ہے. تو پھر ایک چیز اس میں بڑی قیمتی چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب مانگتا ہے میں دیکھتا ہے کہ دعائیں جو ہیں میری نبی اکرم لیٹے نا اسی طرح اللہ کی طرف دعاؤں کو بھیج رہے ہیں کہ بھائی اللہ قبول فرمائے. تو جب انہوں نے آخر میں دعا مانگی نبی امت کے لیے، ایسے ہوتا ہے جیسے آخر میں مانگتے ہیں کس طرح امت کے لیے دعا، اللہ پوری امت کی بخشش کر، ان کی مشکلات کو دور کر. تو نبی اتنے خوش ہوئے کہ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور قریب آ گئے بالکل کے، اتنے خوش ہو کہ میری امت کے لیے دعا کر رہا ہے. اور پھر تو بہت ہی اللہ کی طرف اس دعا کو بھیجا کہ میری امت کے لیے اس نے دعا کی، اللہ یہ دعا تو قبول فرما میری امت کے لیے. تو فرماتا ہے کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنی دعائیں مانگی گئیں، لیکن سب آل کے لیے بھی مانگی ہیں، نبی پاک سب کے لیے مانگی، صحابوں کے لیے مانگی. اسی طرح جب امت کے لیے مانگی تو بے قرار ہو گئے نبی پاک. تو میں نے دیکھا اس کہ کس قدر نبی پاک کو محبت ہے اپنی امت سے، اندازہ لگا کس قدر محبت ہے. نہیں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقط فاز فوزا عظیما، اتنی بڑی بات ہے اس میں. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی پاک کو رکھا ہے، میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کتنا بڑا اعزاز ہے. آپ یہ دیکھیں نبی پاک پہ بالکل اس میں ہمیں ذرا سستی نہیں کرنی چاہیے. اطاعت رسول کے اندر یاد رکھیں. یہ دنیا میں شرما گئے، ہم دنیا میں پیچھے ہٹ گئے. عورت اور مرد یعنی سرکار ان کو کوئی حکم آ رہا ہے ہمارے پر، یا ان کی کوئی خواہش ہے کہ میرا دل کرتا ہے میرا امتی یہ کرے. وہ ایک دیکھیں واقعہ بتاتا ہوں، مجھے امامی کی بات یاد آ گئی. خواہش ہے یہاں یہ ہم کہہ رہے فرض واجب، یہ ایک خواہش کی بات کر رہا ہوں. اپنی خواہش کی کیسے احترام فرماتے ہیں. تو ایک اور بزرگ کی بات کر رہا ہوں، نقشبندی تھے، جوان تھے. تو ابو نصیر شاید نام تھا ان کا، اس کو ذہن سے نکل رہا ہے. وہ بزرگ میں بیٹھتے ہیں تو پھر باتیں سنتے رہتے تھے. ہم اپنی زندگی میں یہی کام تھا ہمارا. تو الحمدللہ وہ باتیں دل میں رکھتے موجود ہیں. ان کی جو مجالس ہی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اللہ والوں کی، جس میں آ کے بیٹھتے ہیں. تو میرا شوق تھا بچپن سے میں یہ کام کرتا تھا. فرماتے ہیں وہ بہت ہی صاحب استعداد تھے. صاحب استعداد کہتے ہیں کہ میں ایبلٹی کیپیسٹی بہت زیادہ تھی اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے. ایک تو ہوتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے کسی کلاس میں پڑھ رہا ہے تو ایک پڑھا بس سنتا ہے اس کو یاد ہو جاتا ہے سب کچھ، ہے نا. اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، سبق رٹنا مارنا پڑتا ہے بھی تب یاد ہوتا ہے.
تو اس کی ٹکائی ہوتی رہتی تھوڑی بہت بیچارے کی. تو اسی تعلیم تصوف میں یہ ہوتا ہے, مریدین کی بعض میں استطاعت ہوتی ہے کہ فوراً گرفت کرتے ہیں بات کو, سمجھتے ہیں الحمدللہ. بعض ہوتے ہیں ڈبے ہوتے ہیں ان کو پھر دھکا دے کے چلانا پڑتا ہے. تو ان میں بڑی استطاعت تھی اور جوانی تھے. تو ان کو اتنی استطاعت تھی کہ ان کے جو شیخ تھے وہ بہت وقت کے الحمدللہ بہت بڑے ایک شیخ تھے اور ولی تھے. تو انہوں نے استطاعت دے کے بإذن الہی, یہ جو خلافت ہوتی ہے یہ مطلب یہ نہیں میں جس کو چاہے دے دوں, ایسا نہیں ہوتا ہے. بإذن الہی ہوتی ہے یہ بات. تو کچھ سمجھے اس کو نہ سمجھے ضائع کر دیتے ہیں لوگ اس کو. بإذن الہی جو حکم ہوا کہ بھائی ان کو یہ خلافت دے دیجیے اس سلسلے کی, تو انہوں نے دے دی. تو استطاعت تھی ان کے اندر ماشاء اللہ, پوری استطاعت تھی اس چیز کی. تو جیسے خلافت میں گی تو سب سے چیز اطیع اللہ و اطیع رسول, ظاہر ہے. تو سب سے پہلے جو رنگ چڑھتا ہے وہ کس کا چلتا ہے؟ اطیع رسول کا چلتا ہے. یہ تو پہلی نشانی ہے کہ بھئی اس کا دل بن رہا ہے اور یہ کامیاب ہو رہا ہے, شخص اس پہ ذکر اثر کر رہا ہے. تو سب سے پہلا رنگ کیا چڑھتا ہے؟ اسی لیے نقشبندی سلسلے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو ڈبے سے ڈبا آدمی سب سے پہلے جو امامے کا اہتمام کرنا شروع کر دیں, کیونکہ پھر رنگ چڑھ جاتا ہے ایک دم. کسی اور کوئی رنگ چڑھتے ہی نہیں, اطیع اللہ و اطیع رسول کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. نمازیں پکی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سنتوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو سمجھو ماشاء اللہ اس کا کام بننا شروع ہو گیا, دعا لگ گئی اس کی. تو وہ رنگ چڑھ گیا. پھر ان پہ رنگ جو چڑھا تو انہیں امام مان لیا. شادی ان کی نئی ہوئی تھی, بیچ میں بات کچھ اور کر رہا تھا, یاد آئی تو وہ کروں گا. ادھر بات آ گئی نا کہ بھائی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا بھی احترام کرنا چاہیے. بہت سی چیزیں جو صحابہ نے لکھی ہیں چیزیں, وہ اس طریقے سے لکھی کہ آپ سے اس کو یہ چیز بہت پسند تھی. کہتے ہیں نا آپ کو یہ خوشبو بہت پسند تھی, آپ کو یہ لباس بہت پسند تھا. کہیں یہ نہیں آ رہا کہ بھائی تم یہ پہنو, تم یہ کرو, نہیں. بس اللہ نے نہیں فرمایا کہ مجھے بہت چیز پسند ہے, ختم. عاشق بس ختم, بس ان کے قانون بن گیا تو انہوں نے اس پہ عمل شروع کر دیا. اب اس پہ کوئی جھگڑے ویس کی تو بات ہے ہی نہیں. ہے کوئی بات؟ جب ہمیں تو یہ بات بہت پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے تو ہم بھی پسند کریں. آپ کو مسواک پسند ہے, ہم بھی اس پہ تو حکم آیا ہے مسواک کرو, لیکن یہ بھی پسند میں آئی ہے. بہت سی چیزیں ایسی. آپ کو شہد بہت پسند تھا, پسند تھا ہی تھا. دیکھیں آپ کو جو دست کا گوشت, دست کہتے ہیں ہمارے یہاں, شولڈر کہتے ہیں اردو دستی کا گوشت کہتے ہیں, آپ کو بہت پسند تھا. الحمدللہ پسند تھا تو دل کرتا ہے وہ آدمی کھائے. ایسے ہوتے ہیں نا چیزیں جو آپ کو مرغوب تھیں چیزیں, جو ہم گیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں لوگ گجراتی میں اس کو, ہاں جی ہاں دودھی. آپ سے دودھی بہت پسند تھی, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے ہم سب مرتے ہیں اس پہ تلاش کرتے ہیں اسی طریقے سے. تو یہ کیا چیز ہوئی؟ پسند پر پسند کرنا. تو اس کی بہت بڑی چیز ہے, اس کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعہ جو بالکل حقیقی واقعہ, ایک اللہ والے کے واقعہ کشف میں. تو انہوں نے رنگ چڑھا, انہوں نے امام مان لیا. شادی نہیں ہوئی تھی, جیسے عورتوں کا نخرہ ہوتا ہے, یہ کیوں کر لیا آپ نے, یہ کیوں کر لیا. وہ تو چاہتی ہیں بس وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہیرو سمجھتے ہیں اس کو, تو بس ہیرو رہا ہے وہ. سہیلی میری کہیں گی کہ مولوی بن گیا, داڑھی رکھ لی اور فلاں کر لیا. ہم کو نہ بات نہ لینا پسند کی, ایک ہے امیج بنایا عورتوں کا بچاریوں کا, خاص طور نہیں جو ہوتی. تو اس نے نہیں چلیں بھائی چلیں, آپ نے داڑھی تو رکھ لی خیر ہے, لیکن یہ تو ضروری ہے امامہ نہیں پہن سکتے. بڑا مسئلہ ہو گیا نا. اب بیوی سے کون جھگڑا کرے, جب جاؤ تو موڈ آف. نہیں امامہ نہیں پہنے, آپ نے آپ مولانا لگتے ہیں, آپ یہ کی بات ہے, میں نہیں مولانا کی بیوی کرانا چاہتی. یہ بھی زمانہ ہوتا ہے. یہ بتائیں معذرت کے ساتھ بہت سے مولانا بیٹھے, قدر نہیں ہے لوگوں کو علم کی, نہیں کرتی ہیں عورتیں قدر. بس انہوں نے جناب, لیکن انہوں نے امام مان لیا. اتارے کون ہے, بندہ کہاں سے تھا, وہ تو اوپر سے بندہ تھا. جو ہم لوگ پہنے بیٹھے ہیں یہ خود تو پہنے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہو گیا تو پہن لیا. امام کون پہن سکتا, اب کوئی اتار نہیں سکتا, اس کو اتر ہی نہیں سکتا. اچھا انہوں نے پہن لیا تو جناب وہ پھر اعتراض کرتی ہیں کہ بھئی آپ نے امام پہننا ہے. ایک دفعہ گھر آئے رو رہی جناب, بہت برا حال ان کا, کانپ رہی ہیں, رو رہی. کیا ہوا تمہیں؟ وہ تو بات بھول بھال گئی. کہنے آج بس میں بتا نہیں سکتی, اس کا زبان نہیں کھل رہی تھی. کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابھی نبی پاک کو میں نے تشریف دیکھا, تشریف لائے تھے, اور پھر انہوں نے حلیہ بتایا. کہتے اتنا حسین چہرہ,
اتنا حسین چلا کہ میرے پاس لفظ نہیں میں بیان کر سکوں. اور کیونکہ آپ کی تو یہ سنت ہے. اللہ پاک آپ کو بھی زیارت کرائے، پھر مجھے کرائے زیارت. آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں مسکراہٹ کے ساتھ آتے ہیں. سبحان اللہ، ایک مسکراہٹ ہوتی ہے آپ کے چہرے پر. ہمیشہ جب بھی تشریف لائیں گے نا آپ کے چہرے پہ ضرور مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ ایک خاصیت نبی پاک میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کسی ایسی حالت میں. تو جب آئے تو اس وقت زیادہ ہی مسکراہٹ تھی کہ آپ کے دندان شریف بھی نظر آ رہے تھے. تو کہتا ہے ان کے دانتوں سے ایسی روشنی نکل رہی تھی، وہ خاتون بتاتی ہیں کہ دور دور تک چمک جا رہی تھی. تو میں دیکھ کے ایک دم بس بے ہوش اس آدمی ہوتا ہے نا، ایسا ہو گیا. تو آپ قریب آئے مجھ سے کہا مجھے دیکھو. تو میں غور سے کیا دیکھتی، میں نے دیکھا تو سفید امامہ آپ کے سر مبارک پر تھا، ایسا چمک رہا تھا نا جیسے نور ہوتا ہے امامہ، سفید رنگ کا چمک رہا تھا. ہاں تو میں نے دیکھا تو پھر آپ نے انگلی سے اشارہ کیا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے. بس اتنا نہیں کہا، بس میں اشارہ مل گیا نا، پھر کرنے کو چلے گئے. تو انہوں نے پوچھ پھر آپ پہنوں یا نہ پہنوں؟ خدا کے واسطے اپنا اتارنا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ہم نہ پہنے. تو اب یہ ضروری تو نہیں ہے ہر آدمی کو کشف. یہ احادیث ہیں کیا چیز؟ آپ یہ قرآن ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وہ چیز محبوب رکھو جو میرا محبوب رکھتا ہے. تو اس نے اس کے نام تو سنت ہے. اس میں منخرے کیا کرنا ہے؟ اس میں کیوں اٹکتا ہے آدمی؟ اٹکتا ہے جتنے سال اس پہ اٹکا رہے گا، عمل نہیں کرے گا، وہ سال زندگی اس کے کہاں گئے؟ بلیک ہو گئے. کبھی آپ دیکھیں پرنٹ نکلتا ہے نا، پرنٹ آپ ڈالیں پیپر، بعض دفعہ سیاہی نہیں ہوتی نا تو پرنٹ کیا ہوتا ہے؟ سیاہ نکل آتا ہے. جب سیاہی ڈالتے ہیں پھر آدھا اس پہ لکھائی جاتی ہے. یہ زندگی ایسی ہو جاتی ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرنٹ نہیں ہوتا جس زندگی پہ، وہ سارا بلیک ہو جائے گا ہمارا. یاد رکھنا. وجہ پوچھیں گے وجہ کیا تھی؟ کیا تکلیف تجھے کیا تھی؟ جی میں کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، کام کے وقت نہ کر، ہم پتہ ہے مجبور تھا، ایک ایسی بات تھی. باقی وقت بھی تو نکال دے. کام کو تو تیرا 4 گھنٹے ہوتے ہوں گے، 7 گھنٹے 8 گھنٹے، باقی 24 گھنٹے تو کیا کرتا تھا؟ میری سنت کو چھوڑتا تھا. بات سمجھ آئی؟ یہ ضروری نہیں تھا. مجھے محبوب تو تھی نا، مجھے پسند تو تھا نا، کیوں اپنی زندگی تو نکالا کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ محبوب چیز. اب کیا ہے کہ بزرگ کیوں دکھائے گی چیز؟ کتنی بڑی دلیل ہے چیز کی. دیکھیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز، اس کے بعد کوئی آپ کو کہے کہ اتار دو، آپ اتاریں گے نہیں. اور اگر آپ نے یہ پہن لی دلیل مل گئی تو کتنا خوش قسمت سمجھیں گے اپنے آپ کو آپ کہ سبحان اللہ، اتنی محبوب اللہ کے نبی کو کہ وہ جو انہوں پہنا تو آپ تائید کرنے آ گئے اس کو مت اتارو، مجھے پسند ہے. اور پہنا بھی سفید امامہ تھا الحمدللہ. تو بھائی اس طرح اللہ والے جو ہے آپ سرکار اس میں بتایا اشارہ، اور بہت سی چیزیں جو ہیں جس طرح ختم خاتم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس کی دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم بیٹھے تو ہیں، پتہ نہیں ہم بیٹھے ہیں چلو سست نہیں. جب آئیں کہ اتنی بڑی مجلس ہے اللہ کے ذکر کی، اتنی بڑی مجلس ہے کہ جب آخر میں امام جب خطبہ ختم کرتا ہے جمعے کا تو 7 لفظوں کے ساتھ اس ذکر کا تعریف کرتا ہے. کرتا ہی نہیں کرتا. 7 لفظ ہیں. اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ کیا لفظ ہیں، لیکن 7 لفظ ہیں وہ جس پہ وہ کہتا ہے عزو جل. سب کہتا ہی نہیں کہتا، بلند ہے، اونچا ہے، معتبر ہے. اس کے بعد خطبے کو ختم کرتا ہے. ایسے نہیں آپ ہم روز سنتے ہیں تو کوئی بات تو ہے نا. اتنا بڑا ذکر ہے اللہ کا. اور شیطان کیونکہ مرتا ہے اس سے، شیطان کا سخت ترین دشمن ہے، تو وہ سب سے زیادہ جو زور اس نے اس دنیا میں دیا کہ اللہ کا ذکر کوئی نہ کرے. بس اس کے مقابلے سے بہت سی چیزیں ایجاد کر دیں. پتہ ہے اب کتنی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں اس کے مقابلے کے اندر جس کو گھسیٹ لیتی ہیں اللہ کے ذکر سے. اسی لیے یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آدمی ایسے ماحول کے اندر الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ نے آپ کو خوبصورت آواز دی ہے تو اللہ کو اس آواز کے ساتھ یاد کرو تاکہ لوگوں کے اندر وہ اٹریکشن پیدا ہو جائے. آج مجھے بڑا مزہ ہے اس بات پر. ایک صاحب کو میں دعوت دے رہا تھا اللہ کے ذکر کی، نیا مجھے نظر آئے تو نیا چہرہ تھا، میں سلام دعا کی. میں کس طرح کو دعوت دی جائے کہ بھئی آپ ذکر کیا کریں. تو یہ وہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی وہ جو مجھے بہت پسند آئی الحمدللہ. وہی ہے کہ لوگوں کو کسی دعوت دینی ہے، آپ نے کوئی صلاحیت دی ہے اس کے ساتھ آپ دعوت دیں شرعی انداز کے اندر. تو کہنے لگا کہ
میں نے جب سنایا میں کہا آپ ذکر میں بیٹھا کریں یا آپ آدھے تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جایا کریں کہ جی مجھے آپ دعوت کیا دے رہے ہیں, ہم تو بہت دیر سے سن رہے ہیں ذکر. مجھے کہتے ہیں تم کہاں سنتے ہو؟ کہتے ہیں میرے تو بچہ سنتا ہے, آپ کے جو سسٹم ہے یہ جو ہے اس سے ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں شام کو. اس نے اپنے بچے کو بلایا چھوٹے کو, تو اس کا نام بتایا اس نے, ماسٹر بالکل چھوٹا سا. میں کہ بھائی بڑی خوشی. کہتا ہے اس کی وجہ پتہ ہے, ہم آپ کو بتائیں کہ ہمیں نہیں پتا ذکر کر کیا, کہ آپ کی آواز ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے. اب یہ آواز کام آئی ہے نا, اس پہ تھا, یعنی وہ اٹریکشن ہوا. وجہ کیا ہے, آج کے زمانے میں یہ معاملہ چلا ہوا ہے نا, میوزک کا, گانوں کا, اس تمام چیزوں کا اٹریکٹ کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ایک سچی نیت کے ساتھ اللہ نے کو صلاحیت دی ہے, اس آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو تمام کو فیوز کر دیتا ہے, اور وہ اصل چیز کے انسان کو دلوں میں پہنچ جاتی ہے, تمام میزوں ختم. اور یہ اکثر آپ یہ دیکھنے کی بات کریں گے, اور میں کوئی محمد رفیع تو نہیں نا گلوکار بیٹھے ہیں یا گانے والا تو نہیں ہوں نا, میں نے پریکٹس نہیں گانے کی. یہ تو اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے, قرآن میں سارا تو جو ہے ہمارے جو آواز اس آواز پڑھتے ہیں تو لوگوں تک اس طرح پہنچتی ہے یہ بات, وہ سارے خرافات ختم ہو جاتے ہیں, اصل جو میوزک بن کے ان کے دل میں اتر جاتا ہے. اور ایک ایک کلمہ یاد ہے, ایک ایک کلمہ یاد ہے. یہ اللہ نے کیسے انتظام کیا ہے یہ شیطان کو ختم کرنے کا. اور شیطان جو اپنے اب کشف کر, جن کو کشف دیکھا, جس پہ ایسے ذکر شروع ہوتے ہیں نا آواز والے, تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہیں, پھر میرے گھاؤ تو ختم ہو رہے ہیں, تو میلوں دور بیٹھ کے سن رہے ہیں چیز. وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کی جماعت کی آواز نکلتی ہے نا جی, تو ایسا لگتا ہے کوئی انسان سمندر میں تیرتا ہو جا رہا ہے. زہر جو ذکر کرتے ہیں, تو یہ اب بتانے کی معاملہ تو نہیں نا, تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے دکھا بھی دیتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ دوستو کہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے. ہر روز جیسے کاغذ ہم کتاب پڑھتے ہیں نا, ایک صفحہ یوں لڑتے ہیں, ہر دن ہماری زندگی ایک صفحہ ایسے الٹ جاتا ہے, ایسے الٹ جاتا ہے. کتنے ہمارے پاس سے چلے گئے لوگ, اپنے ہی چلے گئے, اپنے سامنے بیٹھے ہوئے, کھیلتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, دوست احباب کہاں ہیں, سب چلے گئے, ایسے غائب ہو جاتے ہیں, بالکل غائب ہو جاتا ہے آدمی. تو ہم نہیں چلے جانا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جو جس میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی وہ بلینک نکلے گا صفحہ, یاد رکھنا, وہ بلینک ہوگا. اتنی قیمتی چیز کی ایک امامے کی قیمت دیکھیں آپ, خود تشریف لے آؤ, اس کو مت روکو, پہننے دو. مجھے وجہ کیا بتائی, مجھے پسند ہے. کتنی بڑی بات. تو عمل کرنا چاہیے نا سنتوں پہ. ہاں, یہ سوچ کے کہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے, بس ایک نیت کہ میرے آقا کو پسند ہے, تو ہم بھی کر لیتے ہیں. کیا وقت پڑتا ہے اس میں, ہمارا کیا نقصان ہے کہ وہ ہنسے گا, وہ فلاں کہے گی, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. کیا اس پہ تو پرواہ کرنے کی بات نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تائید آ جاتی ہے اس پر, فرشتے آ جاتے ہیں, اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ ہنستی ہے دنیا. تو اس میں کیا ہے, چلو آپ کہیں گے جی آپ کی ناک پہ ہنسنا شروع کر دو, آپ ناک کاٹ دیں گے. بہت سے ہوتے ہیں بیچارے جن کے ناک ٹیڑھی ہوتی ہے, دیکھو ناک ٹاڑ, میں نے تو آج نہیں دیکھا کہ اس کی ناک ٹیڑھی اس نے کاٹ دی کہ یار چلو لوگ ہنستے ہیں, کس سے ختم کرو. آج تو ہے دیکھے آپ, اس ناک کے ساتھ پھرتا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. نبی پاک نے سنت شریف کیوں اتار دیں. تو اس طرح یہ ہمیشہ دھوتی کے بہت پسندیدہ لباس تھا آپ کو, تمام صاحب نے پہنا. یہ قمیص پہنتے تھے زیادہ, قمیص, یہ چاک ہوتا ہے قمیص کا, اس کی عادت ڈالیں قمیص کو پہننے. میں کسی لباس کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی پاک کو پسند تھا. جو ہم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی میں نے بزرگ دیکھے اپنی زندگی کے اندر, بڑے بڑے درجے کے دیکھے, حضرت شیخ کے مقابلے کے سارے بزرگ, وہی ان کا بھی یہ لباس تھا. یہ قمیص ہوتی تھی, چاک ہوتا تھا قمیص, اور یہ نیچے تک, یا پنڈلی تک. نیچے توفیق دے اللہ تو پاجامہ پہن لیں, یا شلوار پہن لیں, یا اور اللہ چانس ہم اور ہی محبت لینا چاہتے ہیں تو پھر لنگی پہن لیں. پھر جوانوں کی طرح الحمدللہ انگلینڈ کی گلی میں لوگ سلام کریں آپ کو, سبحان اللہ, درویش پھر رہے ہیں, آقا کا غلام پھر رہا ہے. اس بھی بتا دوں آپ کو, سبحان اللہ. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ایک بزرگ کو بھی کشف ہوا اس قسم کا کہ جو لوگ یہ لباس پہنتے ہیں, سن لیں, جو یہ لباس پہنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس طریقے سے پھرتے ہیں, یعنی شاپنگ کر رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے.
یعنی اب تو آپ کے لیے تو نہیں ہوگی، لیکن کسی نئے آدمی کو آپ کا تو پسینہ آ جاتا ہے بیچارے کو، ایک بریڈ لینے بھی جائے گا نا اس لباس کے ساتھ، تو یار نہیں بڑا شرم آتی ہے مجھے یار. ابھی تک یہ ہے یہاں، لیکن اب تو آپ تو ماشاء اللہ. آپ لوگوں کے لیے میں ایک خوشخبری بتاتا ہوں. جب انسان اس طرح ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے، اسی طرح گاڑی چلا رہا ہے، اسی طرح شاپنگ کرنے، اس کو کچھ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، بالکل نارمل ہے الحمدللہ، پھر رہا اس کو ایسی. اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے یہ کشف بتا رہا ہوں ایک بزرگ کا، اللہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ میری جماعت ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں میرے لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کر رہے ہیں. یہاں گارنٹی دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذرا ہمت کر کے کبھی الحمدللہ. ہاں وہ جگہ ہیں جیسے آپ کہیں کام کرتے ہیں نوکری میں، یہاں شریعت کہہ دی ہے آپ کو کام کرتے ہیں، وہ آپ کام نہیں چکھ مارتے ہیں بھائی یہ لباس یہ وہ، ٹھیک ہے بالکل وہی پہن لیں جو وہ چاہتے ہیں، بالکل شریعت نے اجازت دی ہے یاد رکھیں چیز کی. اس میں کوئی حق نہیں کہ بھائی اگر آپ کو کسی جاب سے تنگ کیا جا رہا ہے، روکتا ہے. ہوتے ہیں نا بہت جاب ایسے جس میں آپ نہیں جا سکتے اس طرح، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں بھائی اپنا کاروبار ہو تو پھر تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ ہے کہ بھائی ایسے جاب میں آ جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں، پہلے آنے کے ساتھ اور اس کو نیت یہ کر لیں کہ کسی محبت کے ساتھ رنگ نہیں کہ میچ ملا رہے آپ اس کے ساتھ، اس کو میچ کرو، اس کے ساتھ میچنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، یہ تو پھر نفس آتا ہے نا. وہ تو یہ کہ ضرورت کے تحت میں پہن رہا ہوں صاف ستھرا، اپنے جاب تک جا رہا ہوں، کام تک جا رہا ہوں. جیسے ہی واپس آئیں کہتے بھائی یہ تو جاب کا کام ختم ہو گیا. جیسے نہیں کرتے بھی اپنے گاڑی میں کام کرتے ہیں گراج وغیرہ میں پہن لیتے ہیں نا، آنے کا فورم اتارتے ہیں نا پھر اپنا لباس پہن لیتے ہیں. یہ سمجھے کہ ہم نے وہ اپنی ڈگری اتار دی، جو ڈگی پہنی تھی وہ ہم نے کیا پہننا ہے؟ نبی پاک کی لباس سنت ہے. زندگی بدل جاتی ہے. تو کتنی بڑی تائیدیں میں آپ کا کشف سے بتا رہا ہوں آج ساری چیزیں. کتنے بڑے بڑے بزرگوں کو کشف دیے گئے ایک ایک چیز پہ اطاعت کرنے کی. اب پھر ذکر خواب دیکھا انہوں نے، فرشتوں کو دیکھا ہے، فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، دعاؤں کو لے کے جا رہے ہیں. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا آپ کو، ان کی دعاؤں کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کو دعائیں پہنچا رہے ہیں، پریشانیوں کو حل کر رہے ہیں. تو اب پھر ایک اور بات دیکھیں، اور یہ جو سسٹم ہے کبھی آج تک سنے ہی نہیں تاریخ میں کہ اس طرح کو ذکر کیا جائے. کسی شیخ نے یہ کام نہیں کیا جو میں کر رہا ہوں، کہیں نہیں دیکھیں گے آپ، بتا دیں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہوتا. ایک جماعت بیٹھی ہے پوری دنیا میں جماعتیں سن رہی ہیں، واحد پہلی دفعہ ہوا ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی سنت ہے. تو اپنی چیز کو پھیلانے جب چاہتا ہے نا تو اسی طریقے سے طریقے پیدا کرتا ہے، طریقے پیدا کرتا ہے. یہ طریقہ پیدا کیا کہ اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت ہزاروں لوگ سن رہے ہوں، اس میں آتا ہے نا ویوز کے اندر، ویوز دیکھ لیں کتنے ہوں گے آپ. یہ جو میکسا کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں سسٹم، میں تو خیر نہیں جانتا اس کو، میں تو بس آ کے ڈیوٹی دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہاں جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا. جو لوگ پھر بتاتے ہیں کہ کیا نام ہے کیا کہتے ہیں اس کو مجھے نہیں پتا، تو اس میں ویوز بھی آتے ہیں اور 3 کیٹیگریز کے ویوز ہوتے ہیں، تو 1000 تک ٹھک 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 تک پہنچتا جاتا ہے. وہ کہاں پوری دنیا کے اندر مجلس قائم ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر. یہ کون کرا رہا ہے؟ میرا مولا کرا رہا ہے. کہتے یہ زندہ ہے، میرا ذکر ختم تو نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے میں جماعتیں پیدا کروں گا، میں لوگوں کو پیدا کروں گا، میں نے تمہیں پیدا کیا تم سے ذکر کراؤں گا، تمہارے سے کرواؤں گا ذکر. کوئی دنیا کی زمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی دنیا کی زمین میں ذکر سے خالی نہیں ہو سکتے. بے شک وہاں کفر ہو کچھ بھی ہو لیکن میرا ذکر ہر جگہ چلے گا. اتنی بڑی بات ہے، ہر جگہ. افریقہ میں ہو رہا ہے، زمبیا میں ہو رہا ہے، اور جناب مجھے ملکوں کے نام بھی نہیں آتے. پتہ میں اس لیے جغرافیہ پڑھا تھا، شاید ڈگری لی تھی جغرافیہ میں یاد آتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس لیے جغرافیہ پسند آ گیا تھا. سب کچھ چھوڑ کے میں نے سائنس چھوڑ کے نا جغرافیہ لے لیا، ماسٹر ڈگری اس میں کی. آج مجھے پتہ ہے پلانٹس میں نے پڑھے، وہ تھیریز پڑھی پلانٹس جغرافی کی، اور جو الحمدللہ اتنا کام آ رہی اس میں کہ پوچھیں نا. یہ ایک روحانی چیز تھی جغرافی جو ہے، کہ پوری دنیا آسمان کی چیزیں ہم پڑھتے تھے، یہ کیا ہے، اسٹار کتنے ہیں، پلانٹس کیا ہیں، وہ کیا جاتے ہیں. آج وہ لطف آ رہے ہیں ان چیزوں کو ذکر ہے. عجیب دیکھیں اب آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر اس چیز کو، پہلے مجھے گھنایا پوری دنیا کے اندر، مجھے نہیں پتا تھا. تقریباً میں دنیا کے ملک دیکھے سیریں کی ہیں. سبجیکٹ میرا ایسا تھا نا جغرافی. اس کے بعد بیٹھنے کے بعد میں نے زبانیں سیکھی، اسپینش آئی، جرمن آیا، کئی زبانیں میں نے سیکھی الحمدللہ. کئی یونیورسٹیز میں پڑھا دنیا کی، حالانکہ بے مقصد. مجھے کیوں ہو رہا تھا؟ اللہ پاک اس سے ٹرین کرتے ہیں کہ اب تجھے لایا جائے گا تاکہ جب تو لوگوں میں میرا دین پھیلائے تو تیرے اندر پوری کیپیسٹی ویکیبلری ہونی چاہیے کہ تو ان کو ڈیل کر سکے. دنیا کے کسی طرف سے آدمی آ جائے تو اس کو ذکر پہنچا دے کہ ذکر ہوتا ہے. کسی زبان کا آدمی میرے پاس آ جائے، سوائے گجراتی کی سیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا.
بہت خواہش ہے اس کو سکھاتا ہی نہیں مجھے، لیکن وانٹ ٹو ٹاک ان گجراتی سم ٹائم انشاءاللہ. یہ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ اس نے جو کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میرا دین پھیلے گا، کوئی نہیں روک سکتا. اس نے کہا میرا ذکر پھیلے گا، یہی دیکھ لیا آپ نے، روکا؟ ہنسنے کی بات ہے کہ روکا کس طرح روک سکتا؟ انہوں نے یہاں سے روکا، اللہ نے یہاں کر دیا. اب سوچو نا، ہاں اچھا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ایک جگہ چل رہا ہے، پھنسے بیٹھے تھے ایک جگہ. اللہ نے کہا اچھا تم یہاں انگوٹھا رکھو تو اس انگوٹھے سے میں روشنی کتنی نکالوں گا. ہر مسجد بلا رہی ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھیں انہوں نے بلا لی. ہم مطلب کیا ہوا کہ کتنا بڑا ان کو ثواب پہنچ گیا، ان کی پشتوں کو پہنچ گیا ثواب. نواز دی اللہ پاک نے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم آپ ہماری مسجد میں اللہ کا ذکر کریں. اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا. کمال تو ہے جو اس میں حصہ لے لے اس چیز کے اندر ہے، مزہ نہیں ہے. اور آپ کو مزہ آتا ہوگا ادھر جا رہے ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں، اس مسجد میں جا رہے ہیں، ہمارا مزہ بھی لگ گیا. ہمیں کیا ایک جگہ بیٹھے تھے ماشاء اللہ، گھومتے پھرتے ہیں پورا ہفتہ، پھر چکر مار کے پھر آتے ہیں مسجد ذکریہ. ماشاء اللہ زندہ باد، بیسٹ مسجد ذکریہ. تو کہنے کا مطلب یہ سب چیزوں کو آپ کلیکٹ کریں. حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، پھیلتا ہے اس طرح. تو کبھی اس میں سستی نہ کریں اللہ کے ذکر میں. صبح بیٹھیں گے، اللہ کی طرف سے جاری کیا گیا، میں تو نہیں کچھ کر سکتا، مجھے تو نکالتے ہیں لوگ. کہ اللہ کا کرم ہے جو خود قابو کر لیتا ہے، کہ کون نکال سکتا ہے تجھے، چل بیٹھ سے. میں تو بزدل سے آدمی ہوں، دھکا مارتے میں گھر بیٹھ جاتا. آئے بھی دوبارہ کو میں نے نہیں کرنا. پچھلے مولانا صاحب بیٹھے پیچھے آئے تھے دوبارہ، آپ آئے جی آپ. میں ٹھنڈا سا آدمی ہوں، حلیم سا آدمی ہوں، مجھے پسند نہیں چیزیں. آئے پورے مگر نہیں اب نہیں آتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی اسپیچ کا تو انتظام ٹھنڈا آدمی کوئی اور خود ہی میں کرتا ہوں. پھر آخر گھسیٹ کے مجھے لے گیا نا ادریس مسجد کے اندر، وہاں مسجد ذکریہ تو وہاں دیکھ لیا آپ چل پڑا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک جب انتظام کرتے ہیں کسی چیز کو، اور یہ اللہ کا نام ہے. ذکر کا کیا مطلب ہے؟ نام. اس کے لیے ایک لفظ سن لیں آپ، ایک لفظ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے نام کو بلند کرتا ہے میں اس کو بلند کرتا ہوں. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. کبھی نہ چھوڑنا ذکر. اچھا بے شک 5 منٹ کام پہ جا رہے ہیں، 5 منٹ حاضری لگا دو. جا رہے ہیں دریا چل رہا ہے، سمندر بہ رہا ہے، کم از کم ایک گھونٹی پی جائے آدمی سے، کیا نقصان؟ ایک گھونٹی پی لے، پی تو لیا نا پانی سمندر کا. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سمندر چل رہا ہے، مسجد ذکریہ کے اندر ماشاء اعلان بھی ہوا ہے، سب کچھ جماعت بیٹھی ذکر کری. آپ پیچھے بیٹھے گھڑی پہ سے رکھ لیں 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے پیچھے سے نکل جائیں، حاضری ہوگی آپ کی، بخشش ہوگی آپ کی. پورا دن آپ کا ہو گیا، پورا دن آپ کا ہو گیا. اب چند حدیثیں ہیں، واقعات ہیں جو صبح کی مجلس کے لیے میں اس وقت نہیں بیان کرتا کیونکہ ہم نے ذکر بھی کرنا ہے. بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں کہ صبح کی مجلس کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا انسان کو ملتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. حدیث سے بات کروں گا، قرآن سے آپ حیران ہو جائیں. یہ جو معاملات ہیں ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹی چیزیں ہیں یا ان کو ضائع کر دینے والی چیزیں ہیں. زندگی جاری. مجھے بتائیں کل آپ کا کہاں گیا، کہاں گیا؟ ذرا کل کی شیٹ نکال لیں آپ اپنے، اس میں دیکھیں آپ نے اللہ کا ذکر کتنا کیا. مجھے بتائیں آپ نے سنت عمل کتنا کیا، سنت کے لباس میں کتنا پھیلے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں صفائی کر دو. نماز پڑھے، نماز تو فرض ہے، وہ تو قبول کرے نہ کرے مرضی اس کی. یہ کیا تیر مار لیا نماز پڑھ کے؟ اس تو ایسی نماز پڑھنے جیسے صبح کا ناشتہ کر لیا. صبح کا ناشتے پہ یا بات یاد آ رہی ہے وہ بتا دوں آپ کو. مفتی تقی کو جانتے ہیں آپ؟ متضل علی سنا ہے نام آپ نے؟ مفتی اعظم ہے پاکستان کے، بڑے بھائی صاحب، بہت بڑی ہستی ہے. تو میں جن شیخ کے پاس میں بھی جاتا تھا، حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے اجل خلفہ میں سے ہیں، اور غیر عالم نہیں تھے، غیر عالم تھے. اس وقت دوسرے ان کے جو اجل خلفہ تھے محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جن کا معروف قرآن ہے، مفتی تقی صاحب کے والد وہ نا. دیکھیں آپ کیا زمانہ تھا. وہ غیر عالم ہے لیکن دونوں خلیفہ ہیں کس کے؟ حضرت تھانوی کے. تو دونوں ان کی تو میں نے زیارت نہیں کی، لیکن ان کے پاس تو میں رہا ہوں، دوسروں کے پاس، ڈاکٹر عبدالحی کے پاس. تو ان کی کیا حالت تھی، کیا شخصیت تھی، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. الحمدللہ غیر عالم تھے، علم نہیں حاصل کیا تھا، ڈاکٹر تھے ہومیوپیتھک. تو مفتی شفیع کتنے بڑا مفتی اعظم اور مفتی خاص رہ چکے ہیں دیوبند کے بھی، پتہ ہے وہ علماء حضرات کو. اپنے دونوں بیٹوں کو
خود اپنے پاس تربیت نہیں کی, کہاں بھیجا؟ ایک غیر عالم کے پاس, ڈاکٹر الحی کے پاس بھیجا کہ آپ وہاں جائیں, وہاں سے آپ کو تصور ملے گا, میرے پاس سے نہیں ملے گا. یہ کون کہتا ہے کہ جو عالم نہ ہو تو وہ اللہ والا نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں کتنی بڑی دلیل ہے اس چیز کی. تم نے خود دیکھا ان کو, دنیا کا حجم ہوتا, جمعہ پڑھاتے تھے, ان کی خانقاہ دیکھنے والی ہوتی تھی. یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, ڈاکٹر الحی کی نما تھا, بڑی شفقت کرتے تھے, بڑی محبت سے ملتے تھے. تو ناشتے کی بات یاد آئے گی. خود مفتی بتاتے ہیں صاحب, مفتی تقی مدض اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا ڈاکٹر کے پاس, میرے شیخ تھے, تو انہوں نے کہا بھائی صبح آئے تو ناشتہ کرائے. یہ پچھلے بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں, آج کل تو اس قسم بہت حلیم بزرگ بہت کم ہے. اس نے جی ہاں حضرت میں تو ناشتہ کر کے آؤں. اچھا بھائی کیا ناشتہ کیا آپ نے؟ انہوں نے پوچھا, لکھنؤ سائڈ کے تھے نا وہ. اچھا آپ نے کیا ناشتہ کیا بھائی؟ انہوں نے بتایا کہ جی میں نے فلاں چیز فلاں جو کھا کے آیا تھا بتا دیا. میں میرے شیخ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یہ مفتی تقی صاحب بتا رہے ہیں, کتنے بڑے آدمی ہیں. کہتے یہ ناشتہ ہے؟ کہتے یہ تو پہلوان بھی کرتے ہیں, عام آدمی بھی کرتے ہیں, میں ناشتے کی بات کر رہا ہوں. جی میں تو ناشتہ تو حضرت میں نے یہی کی ہے. کہتے میں ناشتے کی بات کر رہا ہوں بھائی, یہ تو سب کرتے ہیں. تو میں سوچا کتنے بڑے عالم ہیں, کس ناشتے کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں روح کے ناشتے کی بات کر رہا ہوں. تم یہاں جو ہے تو روح کی بات کر رہا ہوں. تو کہتے میں ایک دم خاموش ہو گیا. کہتے روح کا ناشتہ نہیں کیا تم نے, بس وہ کرائے ہوئے تو سب کرتے ہیں. چلو میں تمہیں بتاتا ہوں روح کا ناشتہ کیسے کرتے ہیں. پھر آپ نے صبح کے معمولات بتایا انہیں کہ اس طرح کیا, فجر کے بعد ایسے کرنا ہے, تم نے یہ تسبیح کرنی ہے, یہ ذکر کرنا ہے. جب یہ کر لو گے تو تم نے ناشتہ کر لیا. ایسی تربیت ہے. دیکھیں کہتے ہیں زندگی میں نہیں چھوڑا, بتاتے تو ذکر آپ یہ اللہ والے جان سکتے ہیں بھائی یہ کیا قیمت ہے اس کی. ہم تو فضول آدمی ہیں, تو اس کی قدر نہیں ہمیں آتی ان چیزوں کی. بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے. یہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں اللہ قبول فرما لے. سستی وغیرہ کبھی ہو جائے تو اللہ معاف فرما دے. انسان ہی آپ کیا کر سکتے ہیں, لیکن ہمت ضرور کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دو چیزوں پہ, کیا اطاعت رسول اور ذکر اللہ, ان پہ جب بھی سستی نہیں کرنی چاہیے. تو محنت کریں.